بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کامران بشیر، میرے ساتھ موجود ہیں محمد شہزاد یونس صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم کے کی آواز۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے پاس، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی سماجی شخصیت، پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، کارکن ہیں جناب سید جواد حیدر شاہ صاحب کاظمی۔ آج ان کے آفس میں موجود ہیں اور ان سے رحمت آباد کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہوئے یا ان کی حکومت جو جاری ہے، ان کے مطالبات تھے، کیونکہ یہ ورکر لوگ ہیں، ان کی بڑی امیدیں تھیں پی ٹی آئی سے۔ کیا یہ ابھی تک خوش ہیں اور کیا اس علاقے میں واقعی تبدیلی آئی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل ڈوکموشی خان کی آواز بنیں۔ جزاک اللہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یو سی رحمت آباد اور یو سی ڈوکمنچی میں جو ورکر ہیں ان کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ یو سی رحمت آباد اور ڈوکمنچی کے جو مسائل ہیں، وہ مسائل کے جن کا حل لازمی ہے، ان کو آپ اجاگر کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ڈوکموشی خان جو قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا تقریباً پچھلے 1 سال سے، اور پچھلے 1 ماہ سے ایک نیا مسئلہ بنا بیچ میں روڈ کا، جو ایک محکمہ وہاں سے روڈ نکال رہا تھا۔ تو ہم نے وہاں پہ نوٹس کیا، پی ٹی آئی کے بہت کم لوگ تھے جو وہاں پہ جو احتجاجی لوگ تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیا آپ احتجاجی لوگوں کے ساتھ تھے یا حکومت کے ساتھ تھے اس ٹائم؟ جی بالکل، بلکہ میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح اس دھرنے کی کوریج کی، اس احتجاج کی کوریج کی، وہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا، کیونکہ جب ان کو کہیں سے کوئی کوریج نہیں تھی، ان کو کوئی ان کے معاملات نہیں تھے کہ ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچائی جائے، تو آپ ان کی آواز بنے۔ اور دوسرا اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جناب تاج عباسی صاحب، شیخ عبدالحمید صاحب اور مولانا ادریس حقانی صاحب، مولانا سلیم صاحب، کہ یہ 4 لوگ جنہوں نے ڈے 1 سے 15-20 دن دھرنا دیا اور عوامی جو معاملات تھے یا جو عوام کے مسائل تھے اور جو عوام کا حق تھا، اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ میں خود بھی گائے بگائے جاتا رہا ہوں، عباسی صاحب کے ساتھ دھرنے میں شریک رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری قیادت شیخ راشد شفیق صاحب اور حاجی امجد صاحب جب عمرہ سے واپس آئے تو انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے، معاملات کو طے کیا، اور بڑی خوشی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو معاملات تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے طے پائے، اور اس میں کسی کی جیت ہار نہیں ہوئی۔ بالکل، یہ جیت ہار عوام کی تھی، عوام جیتی ہے، وہ ادارہ بھی ہمارا ہے اور یہ لوگ بھی ہمارے ہیں اور قبرستان بھی ہمارا ہے۔ بالکل۔ شاہ صاحب جو مذاکرات ہوئے، 20 دن دھرنا جاری رہا، بارشیں تھی، سردی تھی، اتنے شدید موسم میں لوگ وہاں بیٹھے رہے، اس کے بعد جو مذاکرات ہوئے، آپ سمجھتے ہیں بہتری کی طرف معاملات چلے گئے ہیں؟ جی مذاکرات کا ہونا تو ناگزیر تھا نا، مذاکرات کے بغیر تو معاملات ہی نہیں تھے، کیونکہ کتنے دن دھرنا ہوتا؟ وہ بہتر ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں کتنے دن دھرنا جاری رہتا، 10 دن، 20 دن، 50 دن، 100 دن، 126 دن تحریک انصاف نے بھی دھرنا کیا، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ مذاکرات ہوئے۔ تو مذاکرات جو ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ جو معاملات طے ہوئے ہیں ان پہ منو عمل ہو تو یہ عوام کی بہتری ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب مذاکرات میں جو سب سے بڑی شک تھی، جو تاج عباسی صاحب کی طرف سے بھی اور پورے علاقے 5 یونین کونسل کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جتنی روڈ میں آ رہی ہے، ہماری زمین آ رہی ہے قبرستان کی، اتنی ساتھ ہمیں دے دی جائے، اور وہ مطالبہ ہمارا منظور ہو گیا ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب ہم نے آپ کو بلدیات الیکشن میں دیکھا، آپ بڑے سرگرم تھے، اس کے علاوہ پچھلے جنرل الیکشن میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے نمائندے تھے، بڑے آپ نے کام کیے اس علاقے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی امیدیں تھیں، جو آپ نے سوچا ہوا تھا تبدیلی آئے گی، اسی طرح تبدیلی آئی ہے ابھی؟ جی بالکل، اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ یو سی رحمت آباد میں، یونین کونسل رحمت آباد میں بانی کارکنان میں سے ایک ہوں، اور جس ٹائم پہ یونین کونسل رحمت آباد میں ہم 5 لوگ ہوتے تھے، تب سے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں۔ 2013 کا الیکشن پارٹی کو لڑوایا، پھر 2015 میں خود میرے بڑے بھائی نے بلدیات لڑا، اور 2018 میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور جتنے ورکرز تھے ان کی محنت سے پارٹی اقتدار میں آئی۔ تو اقتدار میں آنے کے بعد مسائل ڈیفینیٹ سی بات ہے جو بہت زیادہ تھے علاقے کے، تو ان پہ کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، گیس کا ہمارا بہت بڑا ایشو تھا، اور اس میں جناب شیخ راشد شفیق صاحب، حاجی امجد صاحب، ان کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے اس کو حل کروایا چکلالہ سے گیس کا ٹی بی ایس لگوا کے۔ تو مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن سست روی کا شکار ہیں۔ مہنگائی بہت جا رہی ہے سر، آپ تو تبدیلی لے کے آ رہے تھے، خان صاحب کی ہم تقریریں سنتے تھے، غریب پیس رہا ہے، اور ابھی تو میرے خیال میں حالات ہی نہیں بچے، کھانے پینے والے لوگ بھی زیرو چلے گئے۔ کیا آپ ابھی بھی خوش ہیں یا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی آپ کی بات میں بالکل اس سے ایگری کروں گا کہ مہنگائی تو ہے،
لیکن مہنگائی کا یہ جو اسپیل آیا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا پاکستان کا، اور پوری دنیا کا آپس میں ہو گیا تھا، جس وجہ سے کر کے چیزوں کی پرائسز عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن آپ جس طرح آئل کی آپ بات کر لیں، تیل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی پرائسز بڑھی ہیں۔ جب وہاں پہ بڑھیں گی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ہمارے یہاں بھی پھر اس کا اثر تو ہوگا۔ لیکن آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس بندہ جو دیہڑی دار تھا وہ متاثر ہوا ہے۔ انشاءاللہ اچھا بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا۔ شاہ صاحب، ہمارے رحمت آباد، ڈوک منشی، بلکہ پورے چکرالا ڈویژن میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھ لیں تاج بھائی صاحب کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے، عرصہ 20 سال سے پانی چل رہا ہے، اور ابھی تو پیچھے ایسے حالات بن گئے تھے گرمیوں میں کہ ہم نے دیکھا بھائی صاحب کا پانی 1-2 دن آتا تھا، پھر 1-2 دن بیچ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہ ایم این اے صاحب نے یا ایم پی اے صاحب نے اس طرف کوئی ابھی تک دھیان نہیں دیا، یا آپ لوگوں نے ابھی تک ان کی اس طرف دھیان نہیں لے کر گئے بے سر جی ہم تو پانی سے جا رہے ہیں، کوئی مہربانی فرمائیں، کوئی جناب لگوائیں، ٹیوب ویل لگوائیں، کہ آپ پانی کا حل نہیں نکل سکتا؟ پانی کا مسئلہ تو پورے پنڈی میں بہت سنگین ہے، لیکن اس حوالے سے یونین کونسل رحمت آباد والے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد عباسی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جن کی وجہ سے پانی ہم لوگوں کو گھروں میں ہماری دہلیز پہ مل رہا ہے۔ نہیں تو آپ ہمارے ساتھ یونین کونسل ڈوک منشی ہے جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے وہاں پہ پانی کے کتنے مسائل تھے، لیکن عباسی صاحب کی وجہ سے کر کے وہاں پہ بھی کافی سارا لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے گرمی میں استعمال تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے پانی کا، جس وجہ سے کر کے ایک دن پانی آتا تھا اور ایک دن نہیں آتا تھا۔ ساتھ اگر ایم این اے صاحب یہاں وہ جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور ہم نے تو ان کی تقریریں سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے پانی کا مسئلہ انشاءاللہ ہم پہلے مہینے میں حل کریں گے، مگر 3 سال 3.5 سال ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ابھی تک تو کوئی جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ددوچھا ڈیم کا ایک پروجیکٹ تھا ایم پی اے صاحب کی طرف سے، تو اس پہ ابھی ورکنگ جاری ہے، تو امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پانی کا اوورآل اگر دیکھیں تو پنڈی میں پانی کی جو سطح ہے زمین میں وہ بھی کم ہوئی ہے۔ جی چور نثار علی خان وہ کھنا پور سے پانی لے کے آیا، کوٹھا کلاں تک لے گئے، ابائی صاحب بھی کھنا پور گنگال میں ان کے ٹیوب ویل لگے ہیں، تو ہم ایم این اے صاحب یہ بھی چاہیں تو سر ہو سکتا ہے وہاں پہ ٹیوب ویل لگائیں تو یہاں رحمت آباد ڈوک منشی کو پانی تو مل سکتا ہے۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹیوب ویلز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو نثار علی خان صاحب لے کے گئے ہیں پانی، اس میں جو اس کی لنکڈ یوسیز ہیں وہ کتنی متاثر ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے یو سی ڈوک منشی کے ہمارے رہنما ہیں سہیل عبداللہ صاحب، ممبر بھی ہیں ہیومن رائٹس کے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ سٹیزن پورٹل پہ اور متعلقہ جتنے بھی حکام ہیں ان کو اس کی درخواست دی ہوئی ہے کہ وہ یونین کونسل جس طرح چکلالا ہے، ڈوک منشی ہے، یہ جو لنکڈ یوسیز تھیں ان میں سے پانی گزر رہا اور ان لوگوں کو نہیں مل رہا۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارا یونین کونسل رحمت آباد کا پانی کا جو پرابلم ہے کہ گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ سطح میں پانی کم ہو چکا ہے زمین میں، جس وجہ سے اب ٹیوب ویل اگر وہاں پہ مزید ٹیوب ویل لگا دیے جائیں گے تو وہ جو کچھ لوگوں کو مل رہا ہے پانی وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یونین کونسل رحمت آباد میں بھی ایم پی اے صاحب کی طرف سے یہ آفر تھی عوام کے لیے کہ آپ جہاں کہیں گے وہاں پہ انجینئرس کو بلوا لیں گے اور چیک کر لیں گے، اگر پانی ہوا تو وہاں پہ ہم آپ کو ٹیوب ویل کی فراہمی دیں گے۔ شاہ صاحب، آپ نے سہیل عبداللہ صاحب کی بات کی، ہم نے انہیں دیکھا تقریباً جب سے ہم نے ہوش سنبھالا انہیں ہم نے پی ٹی آئی میں دیکھا، اور وہ تبدیلی کا ایک علم لیے ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے یار اس طرف آئیں یا تبدیلی آئے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے ورکر کو واقعی عزت دی؟ جی سہیل بھائی، تو جب ہم نے بھی سیاست کا آغاز کیا 2010 میں تو ہم نے انہیں پی ٹی آئی میں ہی دیکھا، تو ایک ورکر کو جو عزت چاہیے تھی وہ مفاد پرستوں نے لے لی، کیونکہ پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کسی بھی پارٹی میں جب مفاد پرست آگے آ جاتے ہیں نا تو جو نظریاتی ورکر ہوتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور اس کو اہمیت نہ دینا یہ پارٹی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ پارٹی ورکر الحمدللہ ہم خوش ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی پارٹی کی طرف سے، لیکن انشاءاللہ وہ نظریاتی ہیں، ہم بھی نظریاتی ہیں۔ آپ یہاں پہ رحمت آباد کے بانی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کا آپ نے یہاں سے وہ اسی پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو لے کے آئے، کیا آپ کو انہوں نے کام دیے یا آپ کے تھرو کو کام کروائے، یا آپ نے جو مطالبات انہیں دیے تھے وہ پورے ہوئے؟ جی بالکل، جب بھی بجٹ آتا ہے ہم سے ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب کی طرف سے پروجیکٹ لیے جاتے ہیں اور ہم انہیں دیتے ہیں کہ جو ہماری گلی نالی یا جو بھی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ حل ہوتا ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے درخواست دی تھی، ہماری ڈسپینسری ہے یونین کونسل رحمت آباد کی، تو اس کو اب ہاسپٹل کا درجہ مل جائے گا، 5 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے ایم این اے صاحب نے منظور کیا ہے، تو مسائل ابھی بھی موجود ہیں لیکن ان کو حل کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔
جی بس وہ آپ کو پتہ ہے بجٹ کا تھوڑا سا معاملہ تھا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا. کب کتنے عرصے تک عوام کو کوئی سرپرائز دیں، پتہ چلے کہ 6 مہینوں سے ہم سن رہے ہیں مگر ابھی تک تو کام بھی نہیں شروع ہوا ہے، اس کی فنڈنگ بھی ہوگی ہے، سب کچھ ہوگا. دیکھیں میں کوئی مریم نواز تو ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ جی کل حکومت چلی جائے گی آج چلی جائے گی، لیکن ڈیٹ کوئی نہیں دے رہے. انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، جو بھی ہوگا بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. آپ مطمئن ہیں انشاءاللہ آپ کی حکومت میں جی ابھی پیچھے راشد صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. شاہ صاحب یہاں صفائی کے بہت زیادہ مسائل ہیں رحمت آباد ڈوک منشی میں. پہلے تو ہم دیکھتے تھے نون لیگ کے دور میں ڈیلی جناب یہ براق والے آتے صفائیاں کرتے کوڑا اٹھاتے تھے جھاڑو لگاتے تھے. ابھی معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، تو آپ قصوروار کسے سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو چیئرمین تھا یو سی وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، ایم پی اے صاحب کو جو ورکر ہیں انہیں، یا اس ٹائم جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں انہیں. البراق کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے. RWMC کے چیئرمین ہیں کرنل اجمل صابر راجہ صاحب، اس دن ان سے ہوئی ہے ملاقات، تو ان سے بھی اس بارے میں ڈسکس کیا ہے. تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کا معاملہ ہے، تو وہ انشاءاللہ جلد ہو جائے گا، ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے. بقایا یہ ہے کہ صفائی جہاں پہ کہیں پہ کوئی پرابلم آتا ہے تو ان کے سپروائزر یہاں پہ موجود ہیں، ان کو کال کر لیتے ہیں ہم اور معاملہ حل. القمر کے سامنے تقریباً ایک ویڈیو بھی شائع ہوئی تھی آج سے 3-4 دن پہلے، وہاں تو کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے کیوں ابھی تک ایکشن کیوں نہیں کیا؟ یہ ڈی بلاک میں ہوئی تھی، وہ ایک فیس بک پہ ویڈیو شیئر ہوئی تھی. یہ القمر کے سامنے کی تھا. وہ اصل میں کوڑا نہیں تھا، وہ ملبہ کسی شخص نے اپنے گھر سے نکالا، وہ پھینکا ہوا تھا. تو اس کی بھی کمپلینٹ میں نے جو ہے کل کر دی تھی، جو ان کے سپروائزر ہیں ماجد، ان کو بتا دیا تھا. انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ بھی اس کو اٹھا لیں گے. گاڑیوں کا مسئلہ تھا، گاڑیاں خراب تھیں جس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے مجھے بتایا تھا اس بارے میں. شاہ صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے؟ کس ویژن کو لے کے آئے تھے؟ کیا سوچ لے کے آئے تھے؟ آپ نے کیا تبدیلی لانی ہے اپنے علاقے کے لیے؟ دیکھیں جی، سیاست میں آنے کا جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ خدمت تھی، اور خدمت کے لیے تحریک انصاف کو ہم نے جوائن کیا، اس میں شامل ہوئے اور عمران خان کے شانہ بشانہ چلے. اور الحمدللہ یہ بات کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عوام کی خدمت میں پیش رہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی عوامی خدمت کا جذبہ لے کر آگے آئیں گے اور انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے. صاحب آگے الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سیاسی لوگ ہیں، ارادہ تو ہر وقت ہی ہوتا ہے ہمارا، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد الیکشن ہو اور ہم الیکشن لڑیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے حلقہ احباب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں ووٹ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے پھر انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں انشاءاللہ، لیکن امید ہے انشاءاللہ پارٹی ورکر کو عزت دے گی اور ورکر کو ہی ٹکٹ ملے گا. شاہ صاحب لاسٹ میں اہم پیغام اپنے ایم پی اے صاحب کو، ایم این اے صاحب کو اور باقی جو عوام ہمیں سن رہی ہے ان کے لیے کوئی اہم پیغام آپ دینا چاہ رہے ہوں ہمارے چینل کی طرف سے؟ جی بس پیغام سب کے لیے میرا یہی ہے کہ ملک و قوم کی خاطر معاملہ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور کام کریں ملک و قوم کی خاطر. بقایا کچھ مسائل ہیں ہماری یو سی میں، وہ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب سے ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی یہی امید ہے کہ وہ اچھا کریں گے عوام کے لیے. اور باقی کے جو پروجیکٹس ہیں، اور سب سے بڑا پروجیکٹ جو آپ نے ابھی بھی آپ کو میں نے بتایا وہ ہاسپٹل والا ہے، ڈسپینسری والا. یہ تو سر ڈسپینسری آپ ڈوک منشی میں بھی غالباً ہم نے سنا. پھر میری جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہیں ان سے بات ہوئی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ڈسپینسری بننے کی. تو آپ تو ورکر ہیں اور کارکن ہیں پارٹی کے، آپ کو لگتا ہے ڈوک منشی میں ڈسپینسری بنے گی؟ جی ڈوک منشی کے حوالے سے کوئی خاص مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی بننی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ کافی ساری آبادی ہے، ان کو جو صحت کی سہولیات ہیں وہ تو ہر کسی کو ملنی چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہاں ڈسپینسری نہیں بلکہ ہاسپٹل ہونا چاہیے، ایسا ہاسپٹل کہ جس میں تمام جدید مشینیں بنا ہوا موجود تھا. ہوں. وہاں آپ کی پارٹی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے کھڑے کر دیے ہیں، پلازے بنانا شروع وہاں کر پہ دیے. ہاسپٹل نہیں بنا تھا، وہ چودھری نثار علی خان صاحب ایک پروجیکٹ لائے تھے جس میں پارک تھا، اسٹیڈیم تھا اور قبرستان اور ساتھ ہاسپٹل تھا. لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کا حلقہ چینج ہو گیا تو انہوں نے وہ ہاسپٹل رواد میں بنوا دیا. جگہ منظور ہوئی تھی، ہمیں یاد اچھی طرح دوست محمد صاحب نے ذاتی طور پہ ریٹ دائر کی تھی یہاں پہ اس کی، مگر پھر وہ اکیلا آدمی تھا، اتنا لڑ بھی نہیں سکا. تو پاکستان جب نئی تبدیلی آئی تو تبدیلی میں ہمیں یہ فلیٹ ملی. جس ٹائم پہ یہ سارے معاملات ہوئے اس ٹائم دوست محمد خان صاحب کے لیڈر چودھری نثار صاحب حکومت میں تھے، چھوڑ گئے تھے، تو وہ سارے معاملات انہی کے تھے. لیکن انہیں جب یہ پتہ چلا کہ ان کا حلقہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے کہا چلو جو بن گیا وہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے اس کو رواد لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے ووٹ لینے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو خدمت کا جو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ صرف ووٹ کے لیے نہیں ہونے چاہیے. ہاسپٹل، اسکول، یہ بنیادی ضروریات ہیں.
صحیح یہ ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے. صحیح. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ MNA صاحب سے، اور ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈوکمنچی کو ایک بڑا ہاسپٹل دیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ وہاں پہ ایک پروگرام کریں. بہت شکریہ. شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ شخصیت نے رحمت آباد یوسی میں زیادہ ترقیاتی کام کروائے؟ کون سی ایسی شخصیت تھی جو مقبول ترین بنی رحمت آباد کے لیے اور ان کے لیے ایک مسیح بن کے ابھری؟ اگر آپ MNA اور MPA کی بات کریں تو لیول پہ آ جائیں. اگر اس کی بات کریں تو حاجی صاحب اور شیخ راشد صاحب نے ابھی بہت کام کروائے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی یوسی کے حساب سے بات کریں تو نو ڈاؤٹ تاج عباسی صاحب نے بہت کام کروائے آنے ہیں. والے الیکشن پہ پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھائی صاحب کے ساتھ؟ کام کروانا اور کسی کے ساتھ کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہے. اچھا. یہ دوست احباب جو ہیں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے، پھر سوچیں گے، لیکن فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی ہے. صحیح جی. بہت شکریہ جی. ہم موجود تھے سید جواد حضرت شاہ صاحب کے پاس. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور انشاءاللہ ان کا ارادہ بھی ہے الیکشن لڑنے کا. مزید ایسی پرسنالٹیز کے لیے ملنے کے لیے دیکھتے رہیے DMK کی آواز. کامران بشیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.